السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پورے قرآن کریم کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، نمبر 2 الرحمن، اور نمبر 3 الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ ہر کام کے حاصل ہونے اور شروع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحمن اس کے کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحیم اس کا فائدہ حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاموں پر اللہ کی مہر ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے گا وہ اس کام میں شروع سے آخر تک برکت ہوں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو محتم بالشان کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اس لیے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا رہے گا، یعنی اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو یا چراغ لائٹ بجھاؤ تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ مشکل کام آسان کرنے کے لیے، ہر مشکل کام آسان کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رنج کو دور کرتی ہے اور دل کو خوش کرتی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے شکایت کی کہ میں کھانا کھاتا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، تو شخص نے اقرار کیا اور فرمایا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس وجہ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ السلام علیکم۔